ریلی نکالنے کا، وہ کہتا ہے فنڈامنٹل رائٹ ہے. رات کے 2 بجے پولیس کہتی ہے نہیں آپ نکال سکتے. کیوں نہیں نکال سکتے؟ اور کس چیز کے لیے ریلی نکال رہے ہیں؟ آئین کی، اپنے آئین کی بالادستی کے لیے ریلی نکال رہے ہیں، کوئی انتشار کے لیے نہیں نکال رہے، رول آف لا کے لیے ریلی نکال رہے ہیں. اجازت ہی دیتے، اور اجازت ہی نہیں صرف دیتے، وہاں آپ دیکھیں عورتیں وہ بیچاری کھڑی ہیں سائڈ پہ، ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، ساری دنیا کے سامنے منہ کالا کروا رہے ہیں پاکستان کا. اور اس کے بعد ہمارے رات کو ورکرز کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں. 50-60 ورکر پکڑ لیے ہیں، سرگودا میں علیحدہ ورکر پکڑ رہے ہیں. تو کیا یہ اس سے ثابت کیا کر رہے ہیں آپ کہ وہ اسلام آباد کا جو آئی جی ہے وہ ایک جرائم پیشہ آدمی ہے؟ مجھے پتا ہے، میں نے اس کا کیس دیکھا ہوا ہے. سیف سٹی کے اندر وہ کرپشن کے اندر سزا ہونے لگی تھی اس کو. دوسرا جرائم پیشہ آدمی شہباز شریف جب پرائم منسٹر بنا اس کو سزا ہونے والی تھی 24 ارب کے کیس میں. اس نے پہلی چیز اپنی طرح کے لوگوں کو اس کو لا کے وہاں بٹھا دیا. اور کیونکہ وہ غلام ہے شہباز شریف کا، وہ پولیس والا نہیں ہے. پولیس کتاب پہ چلتی ہے، رول آف لا پہ چلتی ہے. پولیس کے قانون لکھے ہوئے کتاب میں ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. لیکن یہ غلام ہے شہباز شریف کا، مجرم شہباز شریف کا، کیونکہ یہ اس کی وجہ سے بچا ہوا ہے جیل میں، لہٰذا اس کے گندے کام کرنے کے لیے تیار ہے. یہی آدمی ملوث تھا ڈرٹی ہیری کے ساتھ مجھے جوڈیشل کمیشن میں مروانے کے لیے، یہ اس کے اندر بھی شامل تھا. اس نے مل کے جو ہمارے اسلام آباد کی کوئی 500 ورکرز کو پکڑ چکا ہے، باری باری کبھی جیلوں میں ڈالتے ہیں، پکڑتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں پولیس گھس جاتی ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اور کیا ہوگا اس سے؟ کیا یہ جیت جائیں گے چور الیکشنز؟ میں اس لیے آج ساروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو اگلی باری میں کال دوں گا وہ اس سے بہت بڑی کال ہوگی. اور یہ آپ جیل ہوگی. کسی بھی جو ماہر بھی نہیں ہے پالیٹکس کا، جو اکانومسٹ ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کی الیکشن نہیں ہوگی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی اور تب تک آپ کی معیشت اٹھ ہی نہیں سکتی. تو صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے ملک کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. یعنی یہ تاریخ معاف نہیں کرے گی کسی اس انسان کو جس نے جو یہ کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ. اس سے بڑی غداری ملک سے ہو سکتی نہیں ہے جو آج ہو رہی ہے. میر جعفر چھوٹا نام ہے، میر جعفر چھوٹا نام ہے جس آدمی نے ہماری گورنمنٹ 1 سال پہلے گرائی اور جدھر آج پاکستان کو پہنچایا. میر جعفر اس کے لیے چھوٹا نام ہے. دشمن نہیں کر سکتا. میں پھر کہتا ہوں دشمن پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جو وہ اس نے ہمارے اوپر پہنچایا. اس ملک کو سارے مل کے ہم اٹھا سکتے ہیں. یہ قوم اس ملک کو نکال سکتی ہے. کوئی باہر کی اب طاقت کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھ ہی لیا کہ ہندوستان میں کس طرح کی ذلت کا سامنا کرنا پڑا بلاول بھٹو کو. میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے بڑا غلط، کوئی ایٹیکیٹ نہیں تھی ان فورن منسٹر کو، کوئی تمیز نہیں تھی. کبھی اس طرح کسی آپ ملک میں کوئی مہمان آئے کبھی آپ اس طرح نہیں کرتے، اس طرح کا رویہ نہیں کرتے. لیکن اس بیوقوف کو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے وہاں جا کے کیا ان کو کنونس کر دینا تھا؟ یعنی آپ کا پاکستان کی جو پوزیشن ہے، کیا اس نے جا کے کوئی وہ کون سا مارکا مارنا تھا؟ اور وہ جو دوسرا چلا گیا وہاں لندن کے اندر جا تاج پوشی کے اوپر، کیا پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہے؟ ہمارا ملک برا حال ہے. ایک ٹرپ جب جاتا ہے یہ پرائم منسٹر ذرا پوچھیں کہ اس کا خرچہ کتنا ہے. کم از کم $2-3 لاکھ اس نے خرچ کیا ہے. اور اس سے پوچھیں جو پرائیویٹ جہاز میں گیا گوا، اس نے کتنا پاکستان کا پیسہ خرچ کیا. ایک طرف ہمارے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہے، دوسری طرف فضول بیرونی دورے پہ ہم چکر مار رہے ہیں، ذلیل اپنے آپ کو کروا رہے ہیں. وہ کون، کس نے پوچھا تھا شہباز شریف کو؟ کون لینے آیا تھا اس کو ایئرپورٹ پہ؟ تو یہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ذلیل کروانے جانا ہے تو کم از کم ملک کا پیسہ تو بچائے نا. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ، ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں سوائے الیکشنز کے. یہ سیٹ اپ، مصنوعی سیٹ اپ جو باجوہ لے کے آیا تھا، اس کو ہٹائیں، الیکشنز کروائیں، عوام کے اوپر چھوڑیں، فیصلہ کریں کہ عوام کون چاہتا ہے، کس کو چاہتا ہے. اور جس کو بھی عوام چاہتا ہے وہ آئے، 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئے. اس کے بعد ملک کے اندر اصلاحات کریں، وہ اصلاحات کریں جو کبھی یہ حکومت نہیں کر سکتی. اور وہی آ کے بجٹ دے، وہی آ کے اصلاحات کرے اور وہی پاکستان کو اس دلدل سے نکالے جو کہ نکل سکتا ہے. میں نے 3.5 سال کی جو مجھے تجربہ ہوا، ہمارا بینکرپٹ تھا ملک، اور 3.5 سال کے بعد 17 سال میں بیسٹ اکنامک پرفارمنس تھی. کیونکہ ٹھیک ہو سکتا ہے ملک، لیکن اس کے لیے ایک بڑا پبلک مینڈیٹ چاہیے تاکہ ملک میں اصلاحات کر سکیں ہم. اور انشاءاللہ جب بھی اللہ نے موقع دیا، ہم نے پلان ایسا بنایا ہوا ہے، ایمرجنسی قسم کا پلان بنایا ہوا ہے. انشاءاللہ اس ملک کو ان سارے مشکل وقت سے نکالیں گے. شکریہ.